السلام علیکم جی. آج ہیپی مرچی ڈے ہے اور اس لیے ہیپی مرچی ڈے ہے کیونکہ صبح صبح جب 9 بجے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز پولیس کی وردی کے اندر ہاتھ میں پستول پکڑے آپ کو ایک ایلیٹ ٹریننگ فورس میں آپ کو نظر آئیں گی، اس کی تقریب میں نظر آئیں گی اور مارچ پاسٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گی، پھر وہاں پہ خواتین کے جھرمٹ میں نظر آئیں گی اور یونیفارم میں ہوں گی اور ہاتھ میں ہتھیار بھی ہوگا اور آئی جی پولیس ان کے ساتھ ہوں گے، تو لوگوں کو مرچیں تو لگیں گی نا. سمجھ تو آپ گئے ہوں گے اور اگر غلطی سے آپ اس وردی کے اندر اچھے بھی لگ رہے ہوں گے تو یہ تو پھر بہت بڑی پرابلم آ گئی ہوگی نا کہ اس بارے میں تو دیکھا ہی نہیں جائے گا کانٹینٹ کے بارے میں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں یا وہ وہاں پر کیوں گئی ہیں. تو یہ فوراً یہ لوگ جو ہے تانے مارنے شروع کر دیتے ہیں. اور کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی ہیں، سارے کے سارے یوتھی ہیں، وہی جلنے والی بریگیڈ جو کہ جیلس ہوتے ہیں. اور اب ظاہر ہے جلن تو ڈبل ہو گئی نا، جلن ڈبل ہو گئی ہے، اتنی زیادہ جلن ان کی ڈبل ہو گئی ہے کہ جی ابھی کیا کہتے ہیں کہ جلنے کے لیے وہ کون سی دوائی تھی، کیا اس کا نام تھا، وہ جو ٹیوب ملتی ہے برنول جو ہے نا وہ مارکیٹ میں ختم ہو گئی ہے. اور اس لیے بھی زیادہ جلن ہو رہی ہے کیونکہ 9 مہینے کے بعد جو عمران خان کی تصویر آئی اس رنگ کی قمیض میں، اس رنگ کی، من کا بھی کلر ٹرینڈ کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ ٹرینڈ کریں بھائی، ہم کیوں نہ ٹرینڈ کریں. یہی تھی نا، یہی ہے نا کلر، ہلکا نیلا آسمانی، اسکائی بلو ٹائپ، وٹ ایور. اوکے سو لیکن آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ توبہ استغفار میں نے عمران خان سے امپریس ہو کے پہن لی، توبہ کرے میرے ساتھ، توبہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. میں نے تو ویسے کہا، میں نے کہا دس کلر از ٹرینڈنگ سو ہم بھی ذرا کچھ ٹرینڈنگ کر لیتے ہیں. اچھا خیر، تو جی بھائی اوپر سے مریم نواز اچھی بھی لگ رہی ہیں اور وہ جو کیا کہتے ہیں کہ 9 مہینے کے بعد جو دیدار ہوا عمران خان کا بغیر میک اپ کے اور جس حالت میں عمران خان صاحب کا دیدار ہوا، اب اس کو اگر آپ کمپیئر کریں مریم نواز کی آج کی اپیرنس سے تو مرچیں تو لگیں گی، ہے نا. زیادہ کچھ اسپائسی ہو گیا نا، بہت زیادہ. ہاضمہ تو خراب ہوگا، الٹیاں بھی آئیں گی، وربل ڈائریا بھی ہوگا، طرح طرح کی باتیں بھی کی جائیں گی، سرجریاں بھی مریم کی گنوائی جائیں گی، مریم کے بوٹاکس بھی گنوائے جائیں گے، ہر وہ چیز گنوائی جائے گی. لیکن یہ نہیں گنوایا جائے گا کہ جو چیف منسٹر عمران خان نے پنجاب کے لیے چوز کیا، عثمان بزدار، جو کہ تھوڑے ٹرینڈ نہیں تھے نا، جن کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کرونا کاٹتا کیسے ہے، اس کی جگہ نون لیگ نے جو چیف منسٹر دیا ہے وہ مریم نواز ہے. لیکن یہ سب چیزیں ان کو نہیں نظر آئیں گی کیونکہ ان کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے عقل ہونی چاہیے. اور پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں وہ تو بالکل ہی عقل سے پیدل ہیں کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے عشق میں ہے نا. بلکہ بڑے مزے کی بات ہے کہ میں نے دیکھا کہ آج جب مریم نواز کی یہ پستول والی تصویر آئی اور اس کے نا وہ ایسے ایک آنکھ بند کر کے نا ایسے کر کے نشانہ بھی لگا رہی ہیں، وہ مینوں لگیا کہ عمران خان نو ہی نشانہ مار رہی ہے. لیکن اینی ویز خیر، وہ جب اس میں اس تصویر کو دیکھنے کے بعد بہت سے لوگوں نے عمران خان صاحب کی کل والی تصویر کو فلٹرڈ پکچر کر دیا، یعنی کہ اس کے اوپر ڈھیر ساری فلٹر ڈال دی. بلکہ وہی جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں، وہی ایک صحافی، ایک اور ہے، نہیں وہ والے نہیں جن کا میں نام نہیں لیتی، وہ تو خیر یہ پی ٹی آئی کے وہ ہے نا، پتہ نہیں کیا ہے پی ٹی آئی کے جو بھی ہیں، چھوڑے. میں صابر شاکر کی بات کر رہی ہوں. انہوں نے تو بلکہ ٹویٹ کے اندر کہہ دیا کہ یہ فل لائٹ والی پکچر، مطلب اتنا فلٹر ڈال دیا کہ اسٹریس ہو رہا تھا نا کہ یہ مریم نواز اتنی اچھی لگ کیسے گئی ہے. مطلب یہ تو صرف ہینسم تو صرف عمران خان نہیں لگ سکتا، بالکل، کیونکہ مریم نواز عورت ہے اور عمران خان صاحب مرد ہے، عورتیں ہینسم نہیں لگ سکتی. لیکن اینی ویز جو عمران خان ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ جو بھی اپنی سوچ رکھتے ہیں وہ ان کے چہرے کے اوپر ان کی تصویر کے ذریعے عیاں ہو رہی تھی. تو خیر میں نے کہا کہ اس لیے میں نے کہا کہ میں سب کو ہیپی مرچی ڈے کہہ دوں کیونکہ بھائی ان کے بقول تو پورے پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر سے وہ عمران خان کے سپورٹر ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے تو کوئی ہیں ہی نہیں. تو بھائی ظاہر سی بات ہے اگر ان کی بات مانی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ سب کو ہی مرچیں لگی ہوں گی. پھر تو ہیپی مرچی ڈے. برنول ختم ہو گئی ہے، جس کو برنول چاہیے مجھ سے رابطہ کر لیں کیونکہ میرے جو گھر کے بالکل سامنے جو فارمیسی ہے ان کو میں نے کہہ دیا ہوا ہے کہ جی آپ نے برنول ختم نہیں ہونے دینا کیونکہ پاکستان کے جو آئندہ آنے والے حالات ہیں نا وہ ایسے ہی ہونے والے ہیں کہ جلن کو کم کرنے کے لیے، میں غلطی سے کہنے لگی تھی جلتی پہ تیل ڈالنے کے لیے، لیکن ویسے وہ بھی صحیح ہے کیونکہ جلتی پہ تو تیل ڈالنے کا کام پی ٹی آئی والے ہی کرتے ہیں، لیکن جلن کو کم کرنے کے لیے مرہم جو ہے وہ برنول ہی ہے اور کچھ نہیں. اچھا ایک تو میں نے آپ سے یہ بات کر رہی تھی، دوسری طرف بھائی عمران خان صاحب کے بہت بھاری دن چل رہے ہیں. کل اتنی گندی تصویر آ گئی اور آج جو ہے ان پر حملہ ہو گیا عمران خان صاحب کے اوپر. اور اگر ہم پی ٹی آئی کی مانیں تو پی ٹی آئی تو کہے گی جی ہمارے حقوق پر حملہ کر دیا بھائی، عمران خان کا حق پر حملہ ہوا ہے. ہوا یہ ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے عمران خان صاحب
کہتے تھے جب بھی کہ یہ جیل میں اے سی کیوں لگے ہوئے ہیں, اے سی بالکل نہیں ہونے چاہیے, اور یہ جو جیل ہے یہ اتنی وی آئی پی کیوں ہے, اور بہت گندے لوگ جیل میں جاتے ہیں, بہت برے لوگ جیل میں جاتے ہیں. اور زرداری صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو اور باقی جتنے بھی جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کا جیل میں جانا انہوں نے ایسے کر دیا تھا کہ یہ تو سرٹیفائڈ چور اور ڈاکو لٹیرے ہیں. تو چور میں سپاہی والی صورتحال ہے آج پورا دن. اور اس میں یہ ہوا ہے کہ جو پرزنرز ہیں, مطلب قیدی جو ہیں جو پنجاب کی مختلف جیلوں میں ہیں, انہوں نے بھائی ایڈوکیٹ جنرل انہوں نے ان کو خط لکھا ہے, اور ایڈوکیٹ جنرل کو, اور ان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ بھائی جو سہولیات عمران خان, بشرا بی بی اور شاہ محمود قریشی کو مل رہی ہیں ان کو بھی وہی سہولیات دی جائیں. اور پورا کا پورا انہوں نے اس خط کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پر اس خط کے اندر یہ بریف ہے کہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ عمران خان صاحب کو مل رہی ہے. اب یہ مسئلہ تب ہوا کہ آپ کو پتہ ہے گرمی بہت پڑ رہی ہے, آج بھی ٹیمپریچر 42 ڈگریز ہے. کتنا ہے ٹیمپریچر؟ 42 ڈگریز ہے. میں نے تو آج ہمت کر کے اے سی لگایا ہے, اور ابھی اس ٹائم پہ میں جو ویڈیو ہوں آپ سے وہ اے سی میں بیٹھ کر کے کر رہی ہوں. تو 42 ڈگریز ٹیمپریچر میں اگر میں نے اے سی لگایا ہے تو وہ تو پھر جیل ہے, تو عمران خان صاحب نے بھی اے سی لگایا. تو جب ان کا اے سی چالو ہوا تو جو باقی جتنے بھی قیدی تھے ان کی اور چیخیں نکلیں. انہوں نے کہا کہ بھائی پورا کا پورا انہوں نے بتایا ہے کہ جی جو رول 265 ہے پاکستان پرزن رول 1978 کا, وہ کیٹیگوریکلی یہ کہتا ہے کہ جو سپیریئر کلاس ہے اس کی جو ہے بھائی جو میکسیمم ہے وہ 2 میٹنگز ہونی چاہیے ایک ہفتے میں. لیکن عمران خان صاحب کی روزانہ 6 میٹنگز ہوتی ہیں, اور وہ جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ ہوتی بھی ان کی اپنے پورے اہل و عیال کے ساتھ بھی ہیں اور وکیلوں سے بھی ہوتی ہیں, اور صرف وکیلوں سے نہیں بلکہ ان کی جو میٹنگز ہیں وہ اپنے پروفیشنل جو یہ سیاستدان ہیں, جو لیڈرز ہیں, ان سے بھی ہوتی ہے. یعنی عمران خان شاہ محمود قریشی کی بھی آپس میں ملاقات ہوتی ہے, بشرا بی بی عمران خان کی بھی آپس میں ملاقات ہوتی ہے. اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر 6 ملاقاتیں عمران خان صاحب کی ہوتی ہیں, اور لیگل ملاقاتیں اس سے الگ ہے. اس کے علاوہ جی اس کے اوپر ان کو اعتراض ہے. دوسرا جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی رول 544 اور 556 آف دا رولز provide that meeting of a prisoner can take place with family members and relatives and the conversation shall be domestic only. لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پولیٹیکل ایڈ, پولیٹیکل الائنس اور اپنی جو وکیل ہیں ان سے بھی بات کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. میں ایگزیکٹلی آپ کو پڑھ رہی ہوں تاکہ جی رولز آپ کو بھی پتہ ہوں, اسی بہانے میں بھی ذرا اپڈیٹ ہو جاؤں گی کہ کون سا رول کیسے کیا کہتا ہے. رول 261 آف دا رول 261 کہتا ہے کہ the detail of items that are allowed to the superior class prisoners order of the court to provide gym cycle are contradictory to the rules. وہ کہتے ہیں کہ جو جم سائیکل بھی پرووائڈ کی گئی ہے, یہ کیا مذاق ہے بھائی, یہ کیا چیز ہے, ہمیں بھی جم چاہیے. یہ تو میں نے تبھی کہا تھا جب کورٹ نے ان کو الاؤ کیا تھا, تو میں نے کہا تھا کہ کیا باقی جو قیدی ہیں ان کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی فٹنس کا خیال کرے. اس کے علاوہ جی وہ کہہ رہے ہیں جی رول 261 یہ بھی کہتا ہے کہ دا ڈیٹیلز آف دا آئٹمز دیٹ آر الاؤڈ ٹو دا سپیریئر کلاس پرزنرز, اس کے اندر ریفریجریٹر, فریج نہیں ہوتا. تو بھائی اب پتہ چلا فریج بھی عمران خان صاحب کا چالو ہے, کھانا تو الگ سے آ ہی رہا ہے, دیسی گھی, مرغے, کٹے, یہ وہ فلانا ٹمکانا سب کچھ آ رہا ہے, لیکن عمران خان صاحب نے اے سی آن کرتے ہی فریج میں سے ٹھنڈا ٹھار پانی پیتے ہیں, اور فریج بھی ان کو الاؤڈ ہے. اس کے اوپر بھی جو ہے جیل کے جو قیدی ہیں ان کو بڑا تکلیف ہو رہی ہے, اور تکلیف بنتی ہے بھائی, بالکل تکلیف بنتی ہے. دا پوائنٹ از کہ اتنا تضاد, اتنا کھلا تضاد, بھائی ظاہر سی بات ہے بقول عمران خان صاحب کے آپ کچھ اچھا کر کے تو جیل میں جاتے ہیں, آپ سب لوگ برا کر کے جیل میں جاتے ہیں. تو اگر عمران خان صاحب نے اتنی برائی کی ہے, چوری کی ہے, ڈکیتی کی ہے, لوٹ کے کھا کے پورے پاکستان کو, کرپشن کی ہے, 2 نمبری کی ہے, پھر 9 مئی بھی کر لیا, سب کچھ کر لیا, تو بھائی کیوں اے سی کیوں چاہیے؟ یہ تو کہتے تھے کہ اے سی اتار کے باہر پھینک دو, فریج کیوں چاہیے ان کو؟ اچھا جی اب یہ ختم نہیں ہوا, آگے میں پڑھتی ہوں. تو آرڈر آف دا کنڈکٹ آن لائن میٹنگز, ہائے آن لائن میٹنگز بھی کنڈکٹ ہو رہی ہیں, آر کانٹریڈکٹری ٹو دا پروسیجر آف انٹرویو پرووائڈیڈ in rules number 551 to 556. اس کے علاوہ جو رول 197 of the rules states that provides that the external medical checkup, یہ جو میڈیکل چیک اپ والا سین ہے نا, is allowed only when necessary facilities are not available. ابھی یہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اپنے ڈاکٹرز بھی آتے ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے, ان کو باہر بھی لے کے جایا جاتا ہے, مطلب کہ ان کی رپورٹس کو بیسیکلی باہر بھی لے جایا جاتا ہے عمران خان صاحب کی. جو بشرا بی بی ہیں ان کو شفا ہاسپٹل کی ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کی گئی. اس کے اوپر ان کو بہت پرابلم ہوئی. بھائی انہوں نے کہا کہ جی شفا ہاسپٹل کیوں, عام قیدی کے لیے تو کبھی شفا ہاسپٹل نہیں لے کر جایا جائے گا, لیکن بشرا بی بی جو ہے وہ شفا ہاسپٹل کی جتنی بھی ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ یہ کر رہی ہیں اپنی ٹریٹمنٹس وغیرہ, اور ہر چیز ان کی ٹیسٹ اور
یہ سارا کچھ. اس کے علاوہ شوکت خانم کا تو ایک الگ سین ہے, وہاں پہ بھی ان کے جو ٹیسٹ ویسٹ ہوتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رول یہ کہتا ہے کہ یہ صرف تب ہو سکتا ہے جب ان کو جیل کے اندر ڈاکٹر پرووائڈ نہ. بھائی اگر جیل کے اندر ڈاکٹر پرووائڈڈ ہے, آپ کوئی اوپر سے آئے ہیں, آپ کو کوئی سرخاب کے پر لگے ہیں, آپ بھی اسی طرح مجرم ہیں جس طرح باقی لوگ ہیں, بلکہ آپ تو زیادہ مجرم ہیں, آپ کو تو یہ بھی کچھ نہیں ملنا چاہیے. تو بھائی بیسیکلی جیل کے قیدیوں نے عمران خان پر حملہ کر دیا ہے, اور یہ حملہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ اے سی آن ہوتے ہی, فریج کھلتے ہی باقی قیدیوں کو اتنی گرمی لگی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ایسی کی تیسی عمران خان کی, اور ایسی کی تیسی بشرا بی بی کی, اور ایسی کی تیسی شاہ محمود قریشی کی. آخر کے اندر میں نے آپ کو بات بتانی ہے کہ صرف آج عمران خان صاحب کی بینڈ جو ہے باقی پنجاب کے قیدیوں نے نہیں بجائی ہے, جو کہ بہت زیادہ پریشر ڈال رہے ہیں, آئی جی پر بھی پریشر ڈال رہے ہیں, اس کے علاوہ وہ اٹارنی جنرل پر بھی پریشر ڈال رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے مطالبات پورے کیے جائیں, یا تو ہمیں بھی وہ سب کچھ پرووائڈ کیا جائے, یا پھر عمران خان صاحب کو بھی پرووائڈ نہ کیا جائے کیونکہ وائلیشن ہو رہی ہے. یہی مقصد ہے نا, یا تو ان کو بھی دے دیا جائے, صحیح بات ہے, یا تو ان کو بھی دیں تاکہ مسئلہ ختم ہو. میں تو کہتی ہوں ایک جم بنا دیں اور ایک کامن فریج رکھ دیں, اور اے سی یا کولر کا انتظام بھی کریں. بھائی یہ تو اب کرنا پڑے گا, یہ تو غلط چیز ہے. بھائی میں تو یہ نہیں کہتی کہ آپ کسی سے چھینیں, گرمی اتنی ہے, اور اگر نہیں کرنا آپ نے, اگر آپ نے چھیننا ہے تو بھائی چھینیں, آپ سب سے چھینیں. اچھا جی, اس میں چاہے عمران خان ہو چاہے بشرا بی بی ہو, اسے کوئی لینا دینا ہے. پیرنی جو ہے وہ آج بہت جلال میں تھی. بشرا بی بی جو ہیں ان کا گرمی زیادہ ہو گئی ہے نا, میں یہی تو آپ کو بتا رہی ہوں. اب اے سی میں بھی وہ گرمی کنٹرول نہیں ہوتی, فریج کا ٹھنڈا پانی پینے سے بھی نہیں گرمی کنٹرول میں ہوتی. ابھی تو شروعات ہے, آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو بشرا بی بی کا جو میٹر تھا وہ کمپلیٹلی آؤٹ تھا, اور بشرا بی بی کا میٹر اس لیے آؤٹ تھا کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی جب سماعت ہوئی, وہ ویسے تو خیر ابھی میرے خیال سے 22 تاریخ تک اس کی پڑ گئی ہے, اب اگلی جو سماعت ہے وہ 22 کو ہوگی. لیکن اس میں یہ تھا کہ جی بشرا بی بی بڑے غصے میں آئے, اور آتے وہ جج صاحب پر پہلے برس پڑی. انہوں نے جج صاحب کو کہا کہ جی ناصر جاوید صاحب تھے جج, ان کو کہا کہ بھائی مجھے آپ پر عدم اعتماد ہے. آپ نے پچھلی دفعہ جو ہے وہ ہمیں بتایا ہی نہیں کہ جی آپ نے ملتوی کر دی ہے سماعت, اور مجھے بالکل انفارم نہیں کیا گیا, تو اس لیے مجھے آپ پر اعتماد بالکل نہیں ہے. جج صاحب نے کہا کہ بھائی میں نے آپ کے وکیلوں کو انفارم کر دیا تھا, ان کی میں تنو چٹھی لکھ کے دساں کہ جی آپ کو پرائیویٹلی کیا میں بتاؤں. تو اس کے بعد انہوں نے اپنے وکیلوں سے پوچھا کہ جی آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا. تو بشرا بی بی کا پارا بہت ہائی تھا. یہاں سے بات شروع ہوئی. اس کے بعد جی تپ گئی, اوپر سے آئیں جج صاحب کو کہتی ہے آپ نے مجھے سزا دینی ہے تو دے, سیدھی طرح مجھے سزا سنائیں, میں ڈرتی ورتی کسی سے نہیں ہوں کیونکہ میں قیدی نہیں ہوں. اس کے بعد عمران خان صاحب کو بھی, اپنے مرید کو بھی نہیں چھوڑا. عمران خان صاحب نے حوصلہ دیا, بھائی کہا ہوگا بتا اچھا گرمی نہ کھائیں, چلے جی بیٹھ جائیں. وہ بشرا بی بی نے عمران خان کو بھی کہا, اور جج کو مخاطب کر کے کہ کہتی ہے کہ جی میں وزیر اعظم نہیں تھی, 190 ملین پاؤنڈ سے میرا کیا لینا دینا, میں تو ہوں ہی نہیں, میرے اوپر کوئی الزام ہی نہیں ہے, مجھے تو ابھی قیدی بنایا ہوا ہے, میں تو ہوں ہی نہیں, میرا کیا لینا دینا, میں وزیر اعظم نہیں تھی, یہ وزیر اعظم تھے. ان سے بات کریں, ان کے اوپر کیس بنائے جو آپ نے بنانا, میرے اوپر کیوں بنایا, تو آپ نے سزا ہی دینی ہے نا, تو مجھے سزا دے دے. بھائی اس ٹون سے آئی تھیں, اس ٹون سے آئیں, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے نہ عمران خان صاحب کی سنی نہ کچھ. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا چلے آئے ذرا ادھر کونے میں آئے نا, ذرا پرائیویٹلی بات کر لیتے. وہ شبیب نے کہا نہیں رہنے دے, میں نے کوئی کونے میں بات نہیں کرنی. اس کے علاوہ جی انہوں نے اپنی نندوں سے بھی آج ملاقات نہیں کی. علیمہ خان وغیرہ گئی ہوئی تھی ملنے کے لیے, تو انہوں نے کوئی ملاقات نہیں کی. میرے خیال سے غالباً انہوں نے صرف اپنی بیٹیوں سے ملاقات کی, اپنے بچوں سے شاید غالباً ملاقات کی ہے, لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کسی سے ملاقات نہیں کی. تو بھائی پیرنی کا میٹر گھما ہوا تھا, ان کو گرمی لگ رہی تھی, پارا ان کا ہائی تھا, اور ان کا جو جلال تھا وہ سب کو نظر آ رہا تھا. تو آج کا دن بھی عمران خان صاحب پر بہت بھاری پڑا ہے, بہت بھاری پڑا ہے. لیکن اگین میں یہی کہوں گی, آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا, ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا. لائک کرے, سبسکرائب کرے, آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.